نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھیں، جن میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ آپ کے حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور بہنوں کی 5 ہے، جبکہ دیگر باپ شریک بھائی 11 ہیں اور بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کرنے کے قابل ہوئے تو میں ان سے اپنے ایک بیٹے کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے اندر ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منت کے مطابق ان کو بیٹے عطا کیے۔ جب ان کی یہ منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے بارے میں آگاہ کر کے یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے اپنے والد گرامی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرعہ اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ آپ کے والد گرامی آپ کو ذبح کرنے کے لیے حرم پاک میں لے آئے تو اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ حجاز مقدس چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہو جائے گا اور آپ ان کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کر دیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچ جائیں تو پھر آپ اس تجویز کو قبول کر لیجئے گا۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں اور قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ اس عورت کے پاس پہنچے، اس کو سارا قصہ سنایا تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر ان کے حسن جمال کو دیکھ کر کہا کہ اپنے اس بیٹے کو قربان مت کرنا، کیونکہ یہ بہت قسمت والا ہے اور اللہ اس سے کوئی بڑا کام لے گا۔ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم ان اونٹوں کو اور ان کے بیٹے کے درمیان قرعہ اندازی کرو۔ اگر لڑکے کا نام قرعہ میں نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو۔ اسی طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کی بجائے اتنے ہی اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا بیٹا بھی صحیح سلامت رہے گا۔ یہ سب سن کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور سیدنا عبد المطلب نے 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تب کہیں جا کر حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام کا قرعہ آیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی بجائے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹوں کی دیت تھی، لیکن حضرت عبد المطلب کے اس فعل کے بعد جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار پائے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعد میں برقرار رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بہت حسین و جمیل اور خوب رو شخصیت کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کی بہت اچھی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے حضرت عبداللہ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کے پیغامات بھیجے، حتیٰ کہ بعض نے بہت زیادہ دولت کی پیشکش بھی کی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو حضرت سیدنا عبداللہ کا حسن و جمال اور آپ کی وجاہت تھی، اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب نے آخری نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں ظہور فرمانے کی جو نشانیاں بیان کی تھیں، اس کی بہت سی نشانیاں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد گھومتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی میں مرکوز تھا، جس کے پیش نظر بھی بہت سی عورتوں نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نشانیاں آپ سے مربوط دیکھ کر یہودیوں کی ایک جماعت نے آپ کو قتل کرنے کی بھی سازش تیار کی، اور اس سازش کے تحت ایک دن
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تنہا کہیں جا رہے تھے تو یہودیوں کی وہ جماعت آپ کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے باہر کر لیں تاکہ آپ کو قتل کر سکیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وہب بن عبد المناف بھی اس جنگل میں موجود تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہودیوں کی اس جماعت نے تلوار نیام سے باہر کی اور عبداللہ بن عبد المطلب کا خاتمہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس دنیا کے نہ لگتے تھے، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے، اور انہوں نے عبداللہ بن عبد المطلب کو ان یہودیوں سے ایسے بچا لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہب بن عبد المناف سمجھ گئے کہ قدرت حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کوئی انوکھا کام دینا چاہتی ہے اور ان کی قسمت میں کوئی عظیم کام لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے اس بیٹے عبداللہ سے کر دیں، لہٰذا انہوں نے حضرت عبد المطلب سے بات کی۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھے، کسی اچھے حسب نسب اور باعزت خاندان کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تمام خوبیاں سیدہ آمنہ طاہرہ میں موجود ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا عقد سیدہ آمنہ سے طے کر دیا۔ امام ظاہری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ مل کر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی حضرت آمنہ کے ساتھ شادی کی تقریب کے لیے ان کے ہاں جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو ایک کاہنہ عورت ملی جو کہ حضرت عبداللہ پر دل و جان سے فدا ہو گئی، اور اس نے آپ کو قسم دے کر کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، تم جتنی دولت چاہتے ہو میں تمہیں دوں گی، بس تمہیں قسم ہے کہ تم میرے سوا کسی سے بھی پہلی بار صحبت نہ کرنا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نور دیکھ لیا تھا جو کہ جگمگا رہا تھا، اور وہ اس لالچ میں تھی کہ یہ سعادت مجھے مل جائے اور یہ نور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے حوالے سے اور ان کے ذریعے سے میرے وطن میں آ جائے، لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنی بہت سی ادائیں ناز نخرے دکھائے اور طرح طرح کی حرکتیں اور ہیلے بہانے کر کے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو بہکانے کی کوششیں کی اور سیدنا عبداللہ کو دعوت گناہ دی، لیکن حضرت عبداللہ نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور آپ نے اپنی راہ لی۔ جب آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقد ہو جانے کے بعد اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں وہی کاہنہ آپ کو دوبارہ ملی، لیکن اب کی بار اس نے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا اور آپ کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ حضرت عبداللہ بڑے حیران ہوئے کہ اس دن تو یہ میرے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی اور آج مجھ کو دیکھ کر منہ پھیر رہی ہے، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب نے اس کاہنہ عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا، آج تم مجھے دیکھ کر منہ پھیر رہی ہو اور کل تک تو تم مجھ پر فریفتہ تھی؟ تو وہ کہنے لگی، عبداللہ مجھے غلط مت سمجھنا، بس ایک بات کا جواب دو کہ جب تم میرے ہاں سے ہو کر گئے تھے تو تم نے کسی کے ساتھ صحبت اختیار کی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے اپنی زوجہ آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا اور زکاف کیا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا اور جگمگا رہا ہے، اب وہ کسی دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، دوران سفر آپ بیمار ہو گئے، واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ میں ہی اپنے والد گرامی عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری طور پر اپنے ایک بیٹے حارث بن عبد المطلب کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔
روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، کچھ روایات کے مطابق 25 سال تھی۔ محترم ساتھیوں، آج کل کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کی تعمیر کے اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد کھولی گئی تو آپ کی لاش وہاں پر موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے بھی دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا۔ جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ سرور قلب سینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سلامت حالت میں برآمد ہوا اور آپ کے جسم مبارک پر وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ محترم ساتھیوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔